مجھے نہیں لگتا کہ کیمپ کے اندر آپ کو ریچارج کا 75 یورو بھی ملتے ہیں. بالکل. پہلے تو یورپ میں جب آپ آتے تو لازمی ایک نئی جگہ آتے آپ کے لیے تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہتری لازمی آتی ہے. جی اسٹارٹ میں ہر ایک بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ ازیل کیا ہے اور اس کے بعد وہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آہستہ آہستہ بندے کو سب کچھ سمجھ آ جاتی کہ ہم نے ازیل ایسی کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیمپ میں بندہ چلے جاتا ہے. جی. اس کے ساتھ جو پروسیس ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کے وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے. جی. تو اٹلی میں رہنے کے لیے جو قانون انہوں نے دیے وہ اس پہ آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اٹالین زبان لازمی سیکھیں. جی یہ بات اٹلی میں رہنا ہے تو اٹالین زبان لازمی سیکھنی چاہیے کیونکہ آپ کے کام میں آپ کے آنے والے دنوں میں یہی آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. جی. جی فہد بھائی کی مہربانی یہ ویڈیو بنانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. فہد بھائی آپ سے میں نے کتنے مہینے پہلے کہا تھا ویڈیو کا؟ تقریباً جسٹ آپ اسٹارٹ میں آئے تھے 4-5 مہینے پہلے. 4-5 لیکن ہم نے کہتے یار آج بنیں گے کل بنیں گے. اس میں 5 مہینے گزر گئے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چلو اپنی بات پوری کی اور پھر بھی ویڈیو کے لیے رضامند ہو گئے. نہیں تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیمرے کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس لیے میں نے چینل بنایا کہ جیسے میں ادھر نیا ہوں آپ نئے ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہوتا کہ ٹرسٹے سے وائٹ سنجور لے کر آتے ہم ادھر فرانچسکو کو دیتے تو یہ ہمارا جو ریزیڈنس ہے کارتا اندیتکا تک جتنا وقت لگتا ہے وہ ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے. وہ ہمیں یہ 6-7 مہینے میں ملتے ہیں نا. اگر وائٹ سنجور اس کو لا کر دو نا یہ آپ کا 3 مہینے 2 مہینے کے اندر کام ہو جاتا ہے. فہد بھائی کی مہربانی یہ ویڈیو بنانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. فہد بھائی آپ سے میں نے کتنے مہینے پہلے کہا تھا ویڈیو کا؟ تقریباً جسٹ آپ اسٹارٹ میں آئے تھے 4-5 مہینے پہلے. 4-5 لیکن ہم نے کہتے یار آج بنیں گے کل بنیں گے. اس میں 5 مہینے گزر گئے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چلو اپنی بات پوری کی اور پھر بھی ویڈیو کے لیے رضامند ہو گئے. نہیں تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیمرے کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس لیے میں نے چینل بنایا کہ جیسے میں ادھر نیا ہوں آپ نئے ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہوتا کہ ٹرسٹے سے وائٹ سنجور لے کر آتے ہم ادھر فرانچسکو کو دیتے تو یہ ہمارا جو ریزیڈنس ہے کارتا اندیتکا تک جتنا وقت لگتا ہے وہ ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے. وہ ہمیں یہ 6-7 مہینے میں ملتے ہیں نا. اگر وائٹ سنجور اس کو لا کر دو نا یہ آپ کا 3 مہینے 2 مہینے کے اندر کام ہو جاتا ہے. فہد بھائی کی مہربانی یہ ویڈیو بنانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. فہد بھائی آپ سے میں نے کتنے مہینے پہلے کہا تھا ویڈیو کا؟ تقریباً جسٹ آپ اسٹارٹ میں آئے تھے 4-5 مہینے پہلے. 4-5 لیکن ہم نے کہتے یار آج بنیں گے کل بنیں گے. اس میں 5 مہینے گزر گئے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چلو اپنی بات پوری کی اور پھر بھی ویڈیو کے لیے رضامند ہو گئے. نہیں تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیمرے کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس لیے میں نے چینل بنایا کہ جیسے میں ادھر نیا ہوں آپ نئے ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہوتا کہ ٹرسٹے سے وائٹ سنجور لے کر آتے ہم ادھر فرانچسکو کو دیتے تو یہ ہمارا جو ریزیڈنس ہے کارتا اندیتکا تک جتنا وقت لگتا ہے وہ ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے. وہ ہمیں یہ 6-7 مہینے میں ملتے ہیں نا. اگر وائٹ سنجور اس کو لا کر دو نا یہ آپ کا 3 مہینے 2 مہینے کے اندر کام ہو جاتا ہے. لوگ آج میرے ساتھ ہیں فہد خان. پاکستان سے پشاور سے ان کا تعلق ہے. تو آج فہد خان بھائی آپ کو اٹالیا میں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مجھے آئے ہوئے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے. ماشاء اللہ بھائی کو آئے ہوئے اٹالیا میں 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. اور ان کا 5 مہینے تک اٹالیا میں کیا ایکسپیرینس رہا ہے. اٹالیا ان کو پسند آیا ہے یا ان کا اور کسی کنٹری میں موو ہونے کا دل ہے یا ادھر ڈاکومنٹس لینے کے لیے آئے ہیں یا لائف ٹائم جو ان کا سیٹلمنٹ ہے وہ یہ اٹالیا رہے گا. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھائی سے پوچھیں گے. تو جی فہد بھائی آپ اٹالیا میں رہنے کا دل ہے یا پھر اٹالیا سے موو کرنے کا؟ انشاءاللہ ہم تو آئے اٹالیا میں رہنے کے لیے. ڈاکومنٹ مل جائے اس کے بعد دیکھیں گے. اگر زندگی اچھی ہوئی تو ادھر ہی رہیں گے. جی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں. جیسے امریکہ UK یا اور کوئی کنٹری کہہ لو کینیڈا. ہاں ادھر آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر کے لوگ ہیں وہ امیگرینٹس کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کے ساتھ ان کا رویہ بول چال اچھا نہیں ہے. ان کو نا سمجھ لو نیچے درجے کا سمجھتے ہیں. لیکن خان بھائی ادھر فہد بھائی اٹالیا والے جو ہے نا
وہ اتنے بھائی اچھے لوگ ہیں نا, اتنے اچھے قسم کے. آپ کو بھی 5 مہینے ادھر ہو گئے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہ عزت دوسرے آدمی بھی کرنا پسند ہے اور ان کو بھی عزت پسند ہے. اگر خالد بھائی ہم کسی کو نہیں بھی نہ جانتے, اس کو بھی آپ سال بھر کہو گے, چاؤ کہو گے, بلا نام کھول بھی دیکھا ہوگا, کتنے زیادہ خوش, آپ کو جلدی رسپانس دیتے ہیں. ہاں کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں بالکل, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور لوگوں کے لحاظ سے اچھے. جی, اور ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں. اور ایک دفعہ ہم جب ضلع ہال میں تھے تو بزرگ تھے, خواتین تھیں, بزرگ تھے 3-4 گاؤں کے, وہ کہتے تھے آپ ادھر کام کے لیے آئے ہو, ادھر کی زبان سیکھو, یہ گاؤں ہے, ادھر کام زیادہ نہیں ہے, شہر میں جاؤ ادھر کام ہے. تو جیسے نہیں ہوتا جیسے کچھ اپنے لوگ آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ ادھر کام تھوڑا کم ہے یا اس علاقے میں جاؤ ادھر اچھا ہے, ادھر سب گھومو پھرو. تو ایسے ہی اتنے اچھے صاف دل کے لوگ ہیں نا یار. اٹالیا نمبر 1 ہے اٹالیا. اس لیے میں سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو اگر آپ نے یورپ میں آنے کا سوچا ہے اور آپ کا میری طرح فہد بھائی کی طرح اتنے زیادہ ریالٹی میں رشتہ دار نہیں ہیں جن کے پاس ہم جا کر رہ سکیں, تو آپ کے لیے بھائی اگر آپ نیو کمر ہو تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اٹلی آپ کے لیے سمجھ لو آپ کا دوسرا گھر ہے. صرف آپ ادھر آپ کے والدین آپ کو گھر والے نہیں ملیں گے اور شروع کے زیر پرانی کے وقت وغیرہ نہیں ملیں گے, لیکن سہولت آپ کو ادھر. فہد بھائی ادھر جو زیر کرانے کے وقت تک کی مشکل ہوتی ہے, اس کے بعد تو یہ بھائی فہد نے بات بہت پتے کی بات بتائی ہے. آپ نے میرے بھی لوگ میں دیکھا ہوگا, میں بھی کوشش کرتا ہوں اٹالیا اسکول ہر روز جانے کی. تو آج فہد بھائی آئے تھے تو ان سے یہ آپ کو معلوم ہوگا اس چیز کا. جو بندہ ترستی سے چترا وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں اس کا تقریباً 2-3 مہینوں میں اس کے ڈاکومنٹ جی سب مکمل ہو جاتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے اچھے جس کے پیچھے کوئی اور کنٹری کے فنگرز نہیں ہے, تو اچھے ان کے لیے کہ وہ چترا لے کے ادھر ہی آ جائے. جی, اور اگر کسی کے پیچھے فنگر وغیرہ ہے تو وہ چترا نہ لے کے, کیونکہ سردی نے ایسی جگہ ہے نا کہ ادھر شروع سے جب آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بعض وقت آپ کے پیچھے وہ فنگر بھی نہیں نکل آتے. یہی بڑی کمال کی بات ہے اور نصیب کی بات ہے جو اللہ نے لکھا ہے ایسے وہی ہی ہوتا ہے. بہت کم فنگر ادھر ہوتے ہیں. اور فنگر سے یاد آیا, میرے بھی فنگر گریس میں ہیں, کروشیا میں ہیں, سلوینیا میں, فہد بھائی کی کنٹری میں میرے بھی فنگر ہیں. اچھا, تو میں جب ادھر اٹالیا میں اگر فنگر دیے تو جب آپ لوگ بھی سننا اگر یورپ میں آؤ گے نا, آپ اور کس کنٹری میں بائی روڈ آئے ہو, ڈیزی لگا کر آئے ہو, آپ کے اور یورپین کنٹری میں فنگر ہیں, جس دن آپ کا اٹالیا میں یا اور اسپین میں کہیں بھی جاؤ گے نا, جس دن آپ کو کستورے میں تھانے میں پہلا وائٹ سے سنڈور میں ملے گا نا, اسی دن ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ڈبلینو ہے. ڈبلینو ادھر ایک قانون ہوتا ہے, آپ کے جب تک فنگر آپ کا کرمنل ریکارڈ دوسرے ملکوں سے ویریفائی نہیں نہ ہو جاتا کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, انوسینٹ ہے, اس نے کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں کیا, صرف ہجرت کے لیے آیا تھا اور پھر آگے موو کر دیا, تو پھر آپ کا وہ ڈبلینو معاف کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کی ڈبلینو پہلے کہہ دیا ہے. تو میں نے ایک دفعہ آدمی کو دکھ لگتا ہے یار, پھر 6-7 مہینے تیار کرنا پڑے گا, لیکن ہاں پھر لیکن اتنا زیادہ نہیں مشکل ہوتا کہ میرے کروشیا کے ساتھ خطرناک فنگر کروشیا کے ہوتے ہیں. تو میں بولا چلو کوئی بات نہیں, جو اللہ کرے. تو پھر تو مجھے پہلے سے میرے ذہن میں تھا اگر ہوئے بھی تو کوئی بات نہیں, یہ بھائی اٹالیا ادھر ہم آئے ہیں پیسہ کے لیے اور کاغذات کے لیے, ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کے فنگر کہیں شو بھی ہو جاتے ہیں نا تو اٹالیا آپ کی جتنی ہو سکے اتنی مدد کرے گا, آپ کو کام پر بھی رکھ لے گا. کام بھی جیسے ابھی الحمدللہ میرے کروشیا کے فنگر معاف ہو چکے ہیں, جیسے ادھر میں کام کرتا ہوں اور کسی بھائی کے فنگر ہیں, سب کو سیم ایک ہی لیول پر تنخواہیں ڈاکومنٹ سب سیم ملتا ہے. صرف فرق یہ آتا ہے کہ کمیشن ڈیٹ ہے اس کی لیٹ آتی ہے, میری کمیشن ڈیٹ پہلے آ جائے گی. تو اگر کسی کا فنگر ہے تو بالکل گھبرائے نا, آپ کے فنگر جلدی اٹالیا میں معاف ہو جائیں گے. تو مجھے فہد بھائی فرانچسکو کہتا ہے کہ تمہارا فنگر ہے, تو میں نے بولا مجھے تو کستورے والوں نے نہیں کہا فنگر ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے فنگر معاف ہو گئے ہیں, وہ بولتا نہیں تمہارے فنگر ہے. تو میں نے اس کو کہا تو اوکے non c'è problema, io 2 anni aspettali via Calagosh, non c'è guarda città pesa solo uno cosa 2 anni, کہ میں نے صرف 1 سال میں جیل میں
لیبیا میں 2 سال گزار دیے ہیں، تو لیکن ادھر کوئی شہر کوئی گاؤں کوئی میں نے گھوما نہیں پھرا نہیں، لیکن یہ اٹالی ہے تو ادھر میں گھوموں گا پھروں گا کام کروں گا، اور سب سے پیارا مزے گا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس پر ویڈیو بناؤں گا، تو آپ کو کچھ یورپ میں اگر ایسی ایکٹیویٹی اگر آپ یورپ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، تو فہد بھائی ادھر اگر کوئی ایکٹیویٹی اسپورٹ مین ہے یا فٹ بال ادھر بہت زیادہ آدمی کو پسند ہے، لازمی کچھ نہ کچھ اپنا ادھر اگر کچھ اچھا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے جو بھی آپ کے دل کو پسند ہے، ادھر ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی اور انڈین کرکٹ بھی بہت زیادہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسندیدہ آپ کا کام ہے نا آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکے تو یورپ آپ کو شروع میں وقت بھی دیتا ہے موقع بھی دیتا ہے، یہ آپ کی دوسری لائف ہوتی ہے، آپ اس کو اچھے سے بنا لو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو فل سپورٹ کرتی ہے، ہاں فل سپورٹ کرتی ہے، جیسے کہ آپ کی مصروفیت ہے جی بھائی ایسے ہی ہے یوٹیوب کے جی، لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں جی بھائی آپ کی باتیں بہت پسند آئی کہ لازمی بندہ ادھر جب نیا آتا ہے تو پہلے تو اس کو لازمی اسکول جانا چاہیے، جی زبان سیکھ لے، اس کے بعد اگر کوئی کھیل وغیرہ کر سکتے تو وہ بہت اچھا ہے، ادھر کے جو کیمپ والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کھیل میں سپورٹ کریں گے، اور یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو کھیلنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑے گا، ادھر بھائی ہر گاؤں میں فہد بھائی ولا نامہ 4 چھوٹا سارا گاؤں ہے نا، دیکھ لو کتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے ادھر، بہت خوبصورت ہے، ہم کھیلتے ہیں ہاں ماشاء اللہ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ نے ادھر بھی دیکھا ہوگا ہمارے بلاگ، میں بھی ادھر کھیلتا تھا، بہت مزہ آتا تھا۔ تو آپ کو اٹالیا کے لوگ کیسے لگے ہیں؟ اٹالیا کے لوگ مجھے بہت اچھے لگے، بہت رحم دل، بہت ہی ایک آپ کو وہ کیسے بتائیں کہ کیسے ان کے الفاظ بیان کریں۔ ایسے ہی بھائی، اور آپ کے بائی روڈ آئے ہو یا نہیں؟ ہاں بس تقریباً بائی روڈ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پچھلے جو کنٹری کا سفر آپ کا گزرا ہے وہ آپ کو جو پچھلے کنٹری کے لوگ ہیں وہ اچھے لگے ہیں یا اٹالیا کے اچھے لگے ہیں؟ میں بھی آپ کو بتاؤں گا مجھے کون سی کنٹری کے پچھلی کنٹریوں 5-6 کنٹریوں میں کون سے لوگ اچھے لگے ہیں، اور فہد بھائی کو کن ملک کے لوگ اچھے لگے ہیں۔ تو جی فہد بھائی، میں جو پہلے جدھر تھا وہ بھی اچھے تھے کیونکہ میں نے ادھر وقت گزارے، وہ لوگ بھی اچھے ہیں۔ کون سی کنٹری میں؟ میں رشیا میں تھا۔ او ماشاء اللہ، رشیا تو بہت دنیا کا ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں رشیا جاؤں ایک دفعہ، خوبصورتی کے لحاظ سے اور بہت کچھ نیچر نیچر وائز اور بہت کچھ ادھر دیکھنے کو۔ اور دوسرے نمبر پر دنیا کی وہ جو پہلے سپر پاور تھی وہ رشیا تھی، ابھی امریکہ پہلے رشیا تھی، اسی لیے ادھر کے جو بنکر ہیں ملٹری ہے اور ایسی قلعے اور ہسٹوریکل بہت، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو زمینی خطہ ہے وہ رشیا کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ فہد بھائی ادھر برف باری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ جی ابھی تقریباً جب میں ادھر آیا تھا تو لاسٹ تک -30-35 تک چلا گیا تھا ماسکو، مائنس یہ بھی اس سال ہماری خوش نصیبی تھی کہ توڑا تھا۔ او یار ادھر تو بھائی دیکھو ادھر بھی مائنس میں نہیں گیا اٹالیا میں، تو جو مائنس میں نہیں، مزے کی بات جو ہمارے ہیں نا ایشین خاص طور پر نئے یورپ میں آئے ہیں تو بولتے ہیں بھائی ادھر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ادھر کام وغیرہ پر نہیں جاتے اور کمرے میں رہتے ہیں، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، ادھر فہد بھائی بارش بھی ہو جائے یہ لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں، ہر بالکل کسی کے پاس چھاتا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں ابھی ہماری یہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، ایگریکلچر کا کام سمجھ میں آتا ہے چلو باہر کا بارش ہو رہی ہے لیکن آپ اور کوئی کام تلاش کرو، گھومو، نہیں بھی کوئی کام تو پھر بھی آپ اپنے گھر سے باہر ضرور نکلا کرو، آپ کو اتنی اچھی زندگی لگے گی نہیں ادھر کی۔ اگر آپ نے یورپ میں بھی اگر ادھر فہد بھائی ٹک ٹاک استعمال کرنی ہے اور وہی آپ کی زندگی ہے پاکستان کی طرح کہ ہر وقت فون پر لگے ہو کہ ہاں اس نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی گاڑی لی ہے، ایسے کیا ویسے کیا، اور ٹک ٹاک اسکرولنگ کرتے ہوئے کھایا پیا سو گئے، تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر بھائی اپنا ٹائم یورپ میں نہ برباد کرو، کچھ کام کرو، کچھ جو بھی آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرو، اور کسی کا ہو سکے تو اچھا ہی کرنا چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ کہاوت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جیسی کرنی ویسی کرنی ہے۔ جی یہی بات ہے، بس کوشش کرنی چاہیے، اپنی محنت کرنی چاہیے، جی یہ بات ہے بھائی، اگر یورپ آئے ہیں تو لازمی کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ہی بیٹھ کے کیمپوں میں سارا دن سو کے وقت گزارے، یہ مزہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر محنت کریں گے تو کچھ پائیں گے۔ جی کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے، یہ بات آپ کی بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ کی باتیں بہت پسند آئی ہیں، تھینک یو، بہت بات ہے۔ اور جی
وہ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. نہیں آپ کا شکریہ، بس آپ کو انتظار کرنا پڑے اس ویڈیو کی. کوئی بات نہیں یار، اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیوز اور کوئی کویسچن اگر آپ کے دل میں ہو جو میں عرفات بھائی نہ بتا سکی ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا. تو اوکے بائے، ہمیں دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال اور اللہ حافظ. اور ایئر بھی دیتی کیونکہ ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی ٹیلین آتی ہے. تو اوکے بائے، چاؤ چاؤ، ایئر بھی دیتی.